ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرکہ دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہد و موت استوار رکھا ہو تو موت یہی تحائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا ہو تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بناتی ہے اور اس کی نظر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا انتقال موت میں زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزا تھا۔ ابھی شیرخواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھی اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا، چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانِ حق پر سر تسلیم خم کرے۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ و دشت پر پھول برسانے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گیا۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہ بند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کرو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا زور و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک، تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں
میں اس کے لیے دین و حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہ بند بھی اتار کر اس کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بڑے گھر اس طرح گھر نکلے پھر چچا کے بڑے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام و پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی۔ میں ہوں وہ گرم روح راہ وفا جو خورشید سایہ تک بھاگ گیا چھوڑ کے تنہا مجھ کو۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں برہون دیکھ کر آنکھیں بند کر لی اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ماں اب میں مومن و موحد ہو گیا ہوں، اللہ مومن اور موحد ہو گیا ہوں کہ الفاظ کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادری دولت و دنیا اپنے ہاتھوں قسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں تھی اور نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ تھا۔ مادر ذات برہوں اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے 70 پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، آپ رضی اللہ عنہ نے وہی اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہ بند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور موحد اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی بعد سحر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ گھر سے اٹھا ہوا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا۔ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالات سننے کے بعد یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزا کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفا میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے فاروق، نہیں چھوڑو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 رجب کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی 9 رجب کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل
9 रजब को इत्ला मिली कि अरब के तमाम ईसाई कबाइल फैसल रूम के झंडे तले जमा हो गए हैं और वो रूमी फौजियों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जिहाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हा वलवले जिहाद से लबरेज था और शौक़ शहादत से सरशार था। इसी दहन में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह आप दुआ फरमाए कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी दरख्त का छिलका तोड़ लाओ। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु दरख्त का छिलका लेकर खुशी खुशी हाजिर खिदमत हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिलका लिया और इसे हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु के बाजू पर बांध दिया और ज़बान मुबारक से फरमाया, खावन मैं कुफार पर अब्दुल्ला का खून हराम करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद नबी पर कुछ हैरान सा रह गया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह मैं तो शहादत का आरज़ूमंद था। फरमाया, जब तुम अल्लाह की राह में निकल पड़े फिर अगर बुखार से भी मर जाओ तो तुम शहीद हो। इस्लामी फ़ौज तबूक पहुंची थी कि हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल्बजादीन रज़ियल्लाहु अन्हु को सचमुच बुखार आ गया। यही बुखार इनके लिए पैगाम शहादत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इंतकाल की खबर पहुंचाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के साथ तशरीफ़ लाए। इब्न हारिस फरनी से रिवायत है कि रात का वक्त था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में चराग था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हाथों से मैयत को लहद में उतार रहे थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर खड़े थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमा रहे थे, अपने भाई को अदब से लहद में उतारो। जब मैयत लहद में रख दी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईंटें मैं खुद रखूँगा। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से कब्र में ईंटें लगाई और जब तदफीन मुकम्मल हो चुकी तो दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, इलाही मैं आज शाम तक मरने वाले से खुश रहा हूँ, तो भी इससे राज़ी हो जा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये नज़ारा देखा तो फरमाया, ए काश इस कब्र में आज मैं दफन किया जाता। इंसानियत मौत के दरवाज़े पर। सही इस्लामी वाक़ियात सफ़ा नंबर 3946।